آئیے آج ہم مسلمان کے بارے میں جانتے ہیں، مسلمان کہتے کسے ہیں۔ اگر کسی سے پوچھ لیں مسلمان سے ہی کہ مسلمان کہتے کسے ہیں تو شاید وہ بھاگتا ہوا نظر آئے، شاید وہ آپ کو تاکتا ہوا نظر آئے، شاید وہ کہیں جھانکتا ہوا نظر آئے، بغلی جھانکے گا وہ اور بہت جلدی بھاگے گا وہ، کیونکہ مسلمان ہونا آسان ہے، مسلمان کی پریبھاشا جاننا بہت مشکل ہے، مسلمان کا ڈیفینیشن جاننا بہت مشکل ہے۔ لوگ اپنے آپ کو صرف مسلمان 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 کہتے تو ہیں، لیکن مسلمان ہے کیا چیز انہیں پتہ نہیں ہے، وہ بے خبر ہیں، اسی لیے کہ وہ اپنے آپ کو صرف مسلمان کہنے پر ہی منحصر کر لیے ہیں۔ اگر وہ مسلمان کی پریبھاشا جان جاتے ہیں، مسلمان کی تعریف جان جاتے ہیں، مسلمان کا ڈیفینیشن جان جاتے ہیں، تو جس اندھکار میں ابھی زندگی گزار رہے ہیں اس اندھکار میں وہ زندگی نہیں گزارتے ہیں، ان کی زندگی روشنی میں گزرتی، کیونکہ مسلمان کی تعریف یہ ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے، جس کی زبان سے کوئی مسلمان تکلیف میں نہ آنے پائے۔ اگر آپ سے کوئی مسلمان کی تعریف پوچھے تو یہی اس کی تعریف ہے، یہی پریبھاشا ہے اور یہی ڈیفینیشن ہے۔ اب مسلمان کو اس کسوٹی پر رکھ کر جانچیں تو بہت لوگ کسوٹی پر کھڑے نہیں اتر پائیں گے، بہت مسلمان، کیونکہ نام کا مسلمان ہونا یہ الگ میٹر ہے اور کام کا مسلمان ہونا یہ الگ میٹر ہے۔ پریکٹیکل مسلمان ہونا چاہیے، نہ کہ صرف نام کا، کام کا بنے۔ نام کی تو بہت چیزیں بک رہی ہیں، اگر آپ کو موبائل صرف نام کا دیا جائے اور کام کا نہ دیا جائے تو آپ لیں گے؟ آپ کو بنانا جو ہوتا ہے وہ صرف نام کا دیا جائے، کام کا نہ دیا جائے، کھائیں گے؟ آپ کو ایپل صرف نام کا دیا جائے، کام کا نہ دیا جائے، کھائیں گے؟ مطلب نام یہ ہو گئی پلاسٹک کا آپ کو دے دیا جائے، بنانا پلاسٹک کا بھی آتا ہے لیکن لوگ اسے کھاتے نہیں ہیں۔ تو پلاسٹک کا جو بنانا ہے اس کی ویلیو الگ ہے، لیکن جو اصلی بنانا ہوتا ہے اس کی ویلیو الگ ہے۔ اس لیے اصلی چیز بنے آپ، نقلی چیز نہ بنے۔ جس طرح آپ اصلی چیزوں کو پسند فرماتے ہیں اسی طرح اصلی مسلم بنے، نقلی مسلم نہ بنے۔ آپ کو ایک نوٹ 500 کی میں دوں جو صرف نام کا ہوگا لیکن کام کا نہیں ہوگا، آپ لینا پسند کریں گے؟ آپ لینا پسند ہی نہیں کریں گے، اس لیے کہ نام کا نوٹ کام نہیں آتا اور کام کا نوٹ کام میں بھی آتا ہے اور نام میں بھی آتا ہے۔ تو مسلمانوں کو کیسا ہونا چاہیے؟ نام کا بھی ہونا چاہیے اور کام کا بھی ہونا چاہیے اور بہترین دام کا بھی ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ صرف نام آپ نے رکھ لیا، کیا ہے عبد الرحیم، عبد الستار، عبد الجبار، عبد الغفار، تو نام سے آپ مسلمان ہو جائیں گے، یہ کوئی ضروری چیز نہیں ہے۔ کلمہ توحید کا اقرار مسلمان بناتی ہے آپ کو۔ کلمہ توحید کیا ہے؟ There is no God but Allah, محمد is the messenger of Allah۔ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے قابل نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں۔ اب اس پر ہم سب کا ایمان ہونا چاہیے۔ ایمان کس بات کا ہے؟ کہ اللہ کے سوا ہم کسی کی عبادت نہیں کریں گے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب بندے ہیں، ہم ان کی باتوں کو مانیں گے۔ یہ آپ کا ایمان ہے، اور ایمان ہے تو مسلمان ہے۔ اب جب آپ کا ایمان حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ گیا تو حضور کی باتیں بھی ماننا بہت ضروری ہو جاتی ہے۔ نبی نے کیا فرمایا؟ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے اور جس کی زبان سے کوئی مسلمان تکلیف میں نہ آنے پائے، لیکن آج مسلمان سے مسلمان ہی پریشان ہے۔ حقیقت میں جتنے پینڈنگ مقدمے ملیں گے زیادہ تر مسلمانوں کو ملیں گے، ہائی کورٹ، سپریم کورٹ میں زیادہ تر بوال مسلمان ہی چھاڑ دیتے ہیں، غیر تو بعد میں آتا ہے۔ اس لیے کسی نے کہا تھا اپنی کشتی وہیں ڈوبی جہاں پانی کم تھا، میری کشتی ڈوبتی کہاں؟ وہیں ڈوب گئی جہاں پانی کم تھا، اوروں میں کہاں دم تھا کہ میری کشتی ڈبوتے۔ میرے پیارے بھائی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اپنا امتی قرار دیا ہے، اور امتی کا کام کیا ہوتا ہے کہ وہ پیروی کرے، نبی کو بہترین طریقے سے فالو کرے، اور جو نبی کو بہترین طریقے سے فالو کرے گا نا وہ مسلمان کو تکلیف دینے سے بچے گا۔ آج کہاں تکلیفیں نہیں دی جا رہی یار؟ کس فیکلٹی میں تکلیف نہیں ہے مسلمانوں کو مسلمان سے؟ ہر فیکلٹی میں ہے، ہر جگہ پر مسلمانوں کو مسلمانوں سے ہی تکلیف ہے۔
बड़ी बात बता दे रहा हूं कि मस्जिद की जगह है तो भी मुसलमान तकलीफ देकर उसमें अपना घर बनाने की कोशिश कर रहा है। ऐसी ऐसी वारदात हमारे यहाँ कायम होती चली जा रही है। और मुसलमान का भाई होता है। अल्लाह के रसूल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, मुसलमान को ऐसा होना चाहिए जैसे जिस्म में दो आंखें। जिस्म में कहीं भी तकलीफ लगे, आलीशान भाई, जिस्म में कहीं भी तकलीफ लगे, दोनों आंखों से आंसू बहता है कि नहीं बहता? बहता है। तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुसलमानों को ऐसा होना चाहिए कि अगर मुसलमान को कहीं भी तकलीफ हो तो मुसलमान को आंसू आना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर कहीं किसी मुसलमान को तकलीफ पहुंचती है तो मुसलमान ही उसका मजाक उड़ा रहे हैं, मुसलमान ही हंसी कर रहे हैं, मुसलमान ही उसका क्या है, ज़ौक कर रहे हैं, उसके ऊपर हंस रहे हैं, उसके ऊपर लाफिंग कर रहे हैं। क्यों? आप मुसलमान हैं ना। मुसलमान का काम यही था कि मुसलमान को देखकर हंसें, उसकी तकलीफ में हंसें, उसे बुराई पहुंचाएं, उसे क्या है मार पहुंचाएं, उसे तकलीफ पहुंचाएं, उसे कोर्ट में खींचें, उसे हाई कोर्ट में खींचें, उसे सुप्रीम कोर्ट में खींचें। जब हमारे यहाँ झगड़ा होता है मुसलमानों में तो कहते हैं आई विल सी यू कोर्ट, मैं तुम्हें कोर्ट में देखूंगा। कभी किसी ने नहीं कहा कि मैं शरीयत मुतहरा से तुम्हें देखूंगा। शरीयत मुतहरा एक लॉ है, एक कानून है जिस पर हम सबको चलना चाहिए। ये दुनियावी कानून है, वो शरई कानून है। शरई कानून हमें जन्नत तक ले जाएगी। लेकिन मुसलमान आई विल सी यू कोर्ट, आओ तुम्हें कोर्ट में देखते हैं। पैसे की गर्मी बहुत ज्यादा है हमारे यहाँ, थोड़ी थोड़ी बातों में। हालांकि हमारे हुजूर ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम्हें झगड़े हो जाया करें तो अपने उलमा के पास बैठकर किताब और सुन्नत के दायरे में उस फैसले को मानो जो कुरान और सुन्नत कहती है। हुजूर ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बहुत सारे ऐसे फैसले हुए हैं जो कुरान और सुन्नत के दायरे में हुए हैं। अबू जहल को आप जानते होंगे, जानते हैं? अबू जहल जो मदीना और मक्का में बड़े गद्दारी से काम लेता था। एक दिन क्या हुआ कि मक्के में कोई शख्स आया था अपना बिजनेस बिल्ड करने के लिए। उसके पास ऊंट थे, बेचारे के पास ऊंट लेकर आया। मक्के की सरजमीन पर आकर उसने बेचने की कोशिश की। सोचा मेरा ऊंट बिक जाएगा तो मेरे बाल बच्चे खाएंगे और कमाएंगे, मेरा घर परिवार चलेगा। जब ऊंट लाकर मक्के के बाजार में रखा तो मक्के के बाजार में उसका ऊंट नहीं बिका। एक दिन गुजर गए, उसने होटल में खाना खाया, जो वहां के उस वक्त के होटल थे छोटे मोटे, होटल में खाना खाया। दूसरे दिन फिर बाजार में ऊंट को खड़ा किया ताकि कोई ग्राहक, कोई कस्टमर आए और मेरे ऊंट की अच्छी कीमत लगाए ताकि मैं अच्छा बिजनेस करके यहाँ से पलटूं। दूसरे दिन भी बेचारा परेशान। तीसरे दिन फिर लगाया, पैसे जो उसके पास थे एडवांस में वो खत्म हो चुके थे, अब खाने को लाले पड़ चुके थे। इतने में अबू जहल आया। सुन लीजिए पूरा, 10 मिनट बंद करें उसे। इतने में अबू जहल आया और उसने कहा, वो शख्स तुम ऊंट बेचना चाहते हो तो मुझे अपना ऊंट दे दो। उन्होंने कहा ठीक है ले लो। अपना उन्होंने दाम बताया और अबू जहल ने उस दाम पे ऊंट खरीद लिया, लेकिन बोला पैसे नहीं दूंगा। उस शख्स ने कहा कि पैसे क्यों नहीं दोगे, मेरे को 3 दिन हो गया, मैं अपने घर में क्या लेके जाऊंगा। बोला उधार देना है तो दे, कल पैसे आके ले। और वो बेचारा गरीब आदमी, उसने सोचा कि ठीक है इसको बेच देता हूँ, जो मिलेगा मिलेगा, नहीं तो कल जाके हम इसके घर पे ले लेंगे। लेकिन अबू जहल लेकर चला गया तो दूसरे दिन नजर नहीं आया। 3-4 दिन से परेशान मक्के के बाजार में वो शख्स बड़ा परेशान हुआ। इतना परेशान कि खाने को लाले पड़ गए, कोई देने वाला भी नहीं, कोई सहारा नहीं, कोई उसका प्यारा नहीं। अपने घर को लौटने के लिए उसके पास पैसे भी मौजूद नहीं है। लेकिन परेशानी के आलम में वो जब अबू जहल के दरवाजे पर पहुंचा तो अबू जहल ने उसके साथ गद्दारी की और कहा कि अपना ऊंट ले जा, बार बार पैसे मत मांगा कर। वो बेचारा सहम गया, बोला कि आज के बाद पैसे मत मांगना, निकल यहां से। वो बेचारा परदेसी आदमी जो कमाने के लिए आया था, उस अबू जहल ने जो नबी का दुश्मन था, सोच लो उसके ख्यालात कैसे होंगे, उसका जहन कैसा होगा। उसने उस शख्स को भगा दिया, पैसे भी नहीं दिए, ऊंट भी रख लिए। वो जब मक्के के सहन में आया तो देखा कुछ लोग बैठे हुए थे। सोचा कि ये मेरा साथ देंगे। उन्होंने उनसे कहा कि मैं बहुत परेशान हूं, मैं व्यापारी आदमी हूं, बिजनेसमैन हूं, मैं ऊंट लेकर आया था मक्के के बाजार में बेचने के लिए, लेकिन एक शख्स ने ऊंट खरीदा लेकिन पैसे नहीं दिए, मुझे बड़ा परेशान कर रहा है, आप लोग मेरा पैसा दिलवा दीजिए। वहां पर उतबा उतैबा बैठे थे जो अबू जहल के दोस्त थे। उन्होंने कहा कौन तेरा ऊंट लिया बता। कहा उसका नाम अबू जहल है। बोला अब तेरा ऊंट नहीं मिल सकता क्योंकि हम लोग उसके दोस्त हैं।
بھاگ یہاں سے تو. مطلب غنڈہ موالی لوگ بیٹھے تھے وہاں پر بازاروں میں. غنڈے موالی نے اس کا اونٹ چھین لیا, غریب آدمی کو اور پریشان کر دیا. لیکن مذاق میں وہ لوگ کہنے لگے کہ وہاں پر دیکھ, جو مکے کے بادشاہ کہلاتے ہیں, جو وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں کعبے کے سامنے, جاؤ انہیں سے کہے, ہو سکتا ہے وہ تیرا پیسہ واپس کرا دے, ریفنڈ کرا دیں. حالانکہ وہ ہمارے حضور بیٹھے تھے. بولو سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر تسبیح کر رہے تھے, اللہ کی پاکی بیان کر رہے تھے. ان لوگ مذاق اڑانے لگے, چلے جاؤ وہاں پر ہو سکتا ہے تمہارا کام ہو جائے. تو ڈوبتے کو تنکے کا سہارا کافی ہوتا ہے. وہ بندہ بولا چلو یہ بھی آزما کے دیکھ لیتے ہیں. جیسے ہی وہاں پر پہنچا, تشریف لے کر گیا. عزت, تشریف مانے عزت بخشنا یا عزت لینا. جیسے ہی وہاں پر پہنچا, حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی آنکھوں میں دیکھا, اس کی آنکھوں میں غم دکھائی دے رہا تھا. حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو 3 دن سے کھانا نہیں کھایا ہے؟ کہنے لگا حضور آپ کو کیسے پتا؟ کہا چلو پہلے میرے یہاں کھانا کھاؤ. حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اس اکیلے شخص کو لے کر گئے, اپنے گھر میں کھانا کھلایا, کھجور کھلایا, دودھ پلایا. جب وہ شکم سیر ہو گیا, بولنے کی طاقت اس کے اندر آ گئی, تو حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ پکڑا, اس سے کچھ پوچھا نہیں, سیدھا ابو جہل کے گھر پہنچ گئے اور جا کر دروازے پر دستک دی. کہا ابو جہل باہر نکل. باہر آیا. جی حضور فرمائیں. کہا اس کا پیسہ لے کر تو قریش کا سردار بنتا ہے, پیسہ واپس کر اس کا. غریب آدمی ہے بیچارہ. جہاں پر کوئی ساتھ نہیں دیتا ہے وہاں پر ہمارے حضور ساتھ دیا کرتے ہیں. کوئی ساتھ نہیں دے رہا تھا, حضور نے ساتھ دیا. وہ بندہ منہ دیکھنے لگا کہ حضور کی باتیں سن کر ابو جہل اندر گیا, پیسہ لا کر ریفنڈ کر دیا, پیسے واپس کیا. جب پیسے واپس کیا تو اس کا دل خوش ہو گیا. کہنے لگا حضور میں نے آپ کے جیسا آدمی نہیں دیکھا. پیچھے سے سارے لوگ اس کو بہکا رہے ہیں کہ کہیں نبی کا کلمہ نہ پڑھ لے, کہیں نبی کا کلمہ نہ پڑھ لے, کہیں یہ مسلمان نہ ہو جائے. لوگ اس کو پیچھے سے بہکا رہے ہیں کہ ان کی باتوں میں نہ آنا, انہیں محمد کہتے ہیں, وہ جادوگر ہیں, وہ فلاں ہیں, ڈھکا ہیں, معاذ اللہ. وہ بندہ کہنے لگا کہ اگر دنیا میں کوئی اچھا انسان ہے تو یہی اچھا انسان ہے. آج میں ان کا کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سوچو اسلام پھیلا کیسے, محبت کے ساتھ. اگر نبی بھی اسے بھگا دیتے تو کلمہ پڑھتا نہیں پڑھتا. سارے دنیا کو ٹھوکر مارتا ہے جب انسان, تب جا کے اسلام میں آتا ہے. کتنے لوگوں کو ٹھکرانا پڑتا ہے معلوم ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ طاقت ہے کہ ساری دنیا کی چیزیں ایک طرف اور یہ کلمہ توحید ایک طرف. حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ سے عرض کی, اللہ تعالیٰ میں کیا دعا کرا کروں آپ سے؟ اللہ نے کہا لا الہ الا اللہ پڑھا کر. کہنے لگے اللہ یہ تو سب کہتے ہیں, اس میں کوئی یونیک چیز بتا دے مجھے. کہا یونیک ہے یہ, جب جب پڑھو گے تب تب یونیک لگے گا, تب تک نیو لگے گا. اور یقین مانیے میں بچپن سے ابھی تک کلمہ پڑھتے آ رہا ہوں, کبھی مجھے پرانا نہیں لگا. جب پڑھتا ہوں تو نیا لگتا ہے. اس لیے کہ کلمہ توحید میں وہ پاور ہے کہ ایک عام بندے کو جنتی بندہ بنا دیتا ہے. ایک عام بندے کو جو پارٹیکولر انسان نہیں ہوتا اسے مخصوص پارٹیکولر مین بنا دیتا ہے, مخصوص انسان بنا دیتا ہے. یعنی کلمہ توحید میں وہ پاور ہے کہ آپ کو پاوردار انسان بنا دیتا ہے, آپ کا نام مسلمان رکھ دیتا ہے. تو مسلمان کی ڈیفینیشن کے ساتھ زندگی بسر کیجئے میرے پیارے بھائی, کیونکہ اگر آپ مسلمان ہیں, ایک شاعر نے کہا تھا نا, تم کچھ بھی ہو, تم انصاری ہو, تم یہ ہو, تم پٹھان بھی ہو, ذرا بتاؤ کہ تم مسلمان بھی ہو. تو مسلمان بن کے زندگی بسر کریں, اپنے آپ میں لڑنے بھڑنے سے دور رہیں. اب میں امید کرتا ہوں کہ آپ کے چہرے پہ نور رہے. قرآن و سنت کے دائرے میں زندگی بسر کریں گے تو انشاءاللہ سید البشر کے سائے میں جگہ ملے گا آپ کو. ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے محبت کرے اور نبی کا پڑوس عطا فرما دے. آمین. میرے پیارے بھائی, اگر آپ میری چینل پر پہلی مرتبہ وزٹ کر رہے ہیں تو برائے مہربانی اس چینل کو سبسکرائب کریں, بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں.